الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليها ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر، نڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ارباب العزت کی طرف سے ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عید الاضحیٰ جیسی عظیم نعمت اور عظیم شخصیتوں کی یادگار چیز عید کے دن جمع فرمایا. مسلمانوں کے لیے خوشی کے عید کے 2 ہی دن ہیں. اس کے علاوہ جتنے دن ہوں گے یا جتنی راتیں ہوں گی وہ بابرکت مقدس تو ہوں گی، لیکن ان کو عید نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پر شب برات ہے. شب برات کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیثوں کے اندر تو شب برات کے فضائل بھرے پڑے ہیں. رات فضیلت والی ہے لیکن رات کو عید نہیں کہیں گے. شب برات کی رات 15ویں شعبان کی رات کو مقدس جانیں گے، فضیلت کے باب میں اسے پرکھیں گے، بڑے فضائل اس کے، لیکن اسے عید نہیں کہیں گے. اسی طرح 10ویں محرم کو عاشورہ، یوم عاشورہ دن مقدس ہے. کل کا دن عرفے کا دن تھا، وہ بھی مقدس دن ہے، لیکن ان کو عید نہیں کہیں گے. ایسی بہت ساری مثال ہے. چاہے پورے سال میں دنوں کو دیکھو یا راتوں کو دیکھو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں کو چھوڑ کر کسی بھی دن کو یا رات کو عید نہیں کہیں گے. مقدس دن ہوگا اپنی جگہ پر، مقدس رات ہوگی اپنی جگہ پر، لیکن عید نہیں ہوں گے. 1000 راتوں سے بڑھ کر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر، 30,000 راتوں سے بڑھ کر رات، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات رمضان کے اندر شب قدر کے نام سے ہے، لیکن اسے عید نہیں بولتے. نہیں بولتے.
رات مقدس ہے، رات فضیلت کی ہے، رات اہمیت کی ہے، برکت کی ہے، لیکن اسے عید نہیں کہیں گے۔ ان تمام باتوں سے معلوم کیا ہوا کہ جتنے بھی دن مقدس ہوں گے، چاہے وہ یوم عرفہ کل کا دن ہو یا یوم عاشورہ وہ بھی مقدس دن ہے، وہ دن کیوں نہ ہو، ان کو عید نہیں کہیں گے۔ ان کے فضائل ہیں لیکن اسے عید نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی راتوں کا معاملہ اور راتوں کا مسئلہ، چاہے شب برات ہو یا پھر عید آج ہے تو کل کی رات، یہ بھی مقدس رات ہے۔ شب برات کیوں نہ ہو، شب قدر کیوں نہ ہو، عیدین کی راتیں کیوں نہ ہو، یہ مقدس راتیں ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ عید نہیں ہے۔ عید کے دن دو ہی ہیں، اسلامی اعتبار سے دو ہی عید ہے، اور وہ دو عیدیں بھی وہ اپنے اندر بڑے اسباق لیے ہوئے ہیں، بڑی تاریخ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ دیکھو، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، سکھوں کی، غیر مسلموں کی عیدیں، ان کا مسئلہ اور ان کی عیدوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ کسی کی مرنے پر عید منائیں گے، کسی کے زندگی پر عید منائیں گے، کسی کی پیدائش پر عید منائیں گے، عید اور خوشی کریں گے، لیکن ہمارے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر عید رکھنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مہینے میں پیدائش ہوئی ربیع الاول، اس میں اللہ عید رکھ دیتے، لیکن عید ہماری مسلمانوں کی عید نہ کسی کی پیدائش پر کی جاتی ہے، نہ کسی کی وفات اور وصال پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی عید اللہ کے حکم پر اللہ جب کہیں بس عید کر دینا۔ یہ اللہ نے کہا کہ تم میرے فلاں بندے خاص میرے عاشق تھے، عاشقان خدا ابراہیم اور اسماعیل، ان کی یاد پر تم بقرعید کرو، بس ان کی یاد میں کر دینا۔ ہماری منمانی کا نام عید اور خوشی اور دین نہیں ہے۔ شریعت اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کا نام دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، مسلمان ہے۔ بہرحال باتیں ہماری مسجد میں، مرکز میں روزانہ فجر کے بعد بھی درس قرآن، تفسیر قرآن، اور 3-4 دن سے عید کے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا، اور کئی سارے لوگ اسے نہیں سنے ہوں گے، اس لیے پھر دوہرا دوں۔ قربانی کے بارے میں عام طور پر بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ قربانی کی حکمتیں کیا ہیں اور اس کے اندر ہماری غلطیاں کیا ہوتی ہیں، وہ آج آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ آوازیں وغیرہ نہ کریں تو بہتر ہوگا، توجہ سے بات ہو سکے گی، ہمارا دل دماغ بھی اور کھلے گا، بات صحیح برابر لگی سے آتی جائے گی۔ بات چیت ہوتی رہی تو ہمارا دماغ آپ ہو جائے گا، آپ کی توجہ ہوگی تو پھر ہمارا دماغ چلنا شروع ہوگا۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو ہمارے 3-4 سال پہلے پڑھے سو باتیں بھی یاد آئیں گی، 3-4 سال پہلے کی پڑھی ہوئی باتیں بھی یاد آئیں گی، 10 سال پہلے پڑھی ہوئی باتیں بھی یاد آئیں گی۔ شرط کیا؟ آپ کی توجہ۔ آپ کی توجہ ہوگی تو خدا ہمارے اس مطالعے کو ضائع نہیں کرے گا، 3-4 سال کے مطالعے کو، 10 سال کے مطالعے کو اللہ ہمارے ذمہ دار رہے گا۔ آپ کی توجہ ہو، توجہ سے سنیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے، دیکھو قربانی کا سلسلہ یہ اب سے نہیں ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زمانے سے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی نہیں ہے، ان سے پہلے سے ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہیں تو قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوا، پہلے سے قربانی ہے، اور قربانی ہر مذہب میں ہے، ہر قوم قربانی کرتی ہے، لیکن ان کی شکلیں الگ ہوں گی، ہماری شکلیں اور ہمارا نظام اہتمام الگ ہوگا، ان کی شکلیں، ان کے مسائل اور ان کا اہتمام انتظام الگ ہوگا، یہ بات اور بات ہے، لیکن ہر قوم قربانی کرتی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، جو بھی جس مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، اس کے دھرم اور اس کے مذہب میں ایک خاص دن ہوتا ہے جس میں وہ خوشی کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کے 17ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں سورہ حج میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا دن متعین کر دیا، قربانی کا دن ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر قوم کے لیے قربانی کا دن ہے، تمہارے لیے بھی قربانی کا دن ہے، اے مومنوں، مسلمانوں، مجھے ماننے والوں، تم پر بھی قربانی ہے۔
تم اپنے جانور پر میرا نام لو اور اس کو ذبح کرو اور تم اس سے کھاؤ، علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، جب تم جانور پر میرا نام لوگے تو تمہارے لیے حلال ہوگا۔ آیت کا مطلب، مفہوم، ترجمہ مسائل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی جانور ذبح کر رہا ہے، آگے مسائل آئیں گے لیکن ٹائم ہو جاتا کیا ڈر سے پہلے بولتا وہ مسائل، پھر بیچ میں شروع کر لیں گے ساتھیاں، ختم کر ڈالو، ٹائم ہو گیا۔ جمعے میں 1 گھنٹہ بیان ہوگا تو نہیں آئیں گے، 50 منٹ بیان ہوگا تو نہیں آئیں گے، آدھا گھنٹہ بیان ہوگا تو نہیں آئیں گے، 10 منٹ بیان ہوگا تو نہیں آئیں گے۔ اب مسائل کب سنیں گے آپ؟ قربانی کے مسائل کب سنیں گے؟ کوئی ٹائم بتاؤ، اس ٹائم میں آ کر آپ کو بتائیں گے۔ جو نظام ہے وہ نظام کو فالو نہیں کر رہے تو الگ ٹائم رکھا، کب کیا اس کو فالو کریں گے۔ توجہ سے سنو، مسائل کو سننے کا موقع دے رہا ہے تو سننے کی کوشش کرنا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہر قوم کے اندر قربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہے۔ اللہ فرمانے کہ تم بھی قربانی کرو، ہر قوم کے لیے قربانی کا دن ہے، تم بھی قربانی کرو۔ قربانی کے جانور پر ہمارا نام لو، لیذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو جانور حلال ہوتا ہے۔ اللہ کا نام نہیں لیتے جانور حلال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی جانور ذبح کر رہا ہے، جانور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے حلال، سبحان اللہ پڑھ کر ذبح کرے حلال، اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے حلال۔ یہ اللہ کے کلمات، جن کلمات سے اللہ کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے، ان کلمات کو پڑھ کر اگر ذبح کرتے ہیں تو جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جانور ذبح کر رہا ہے لیکن دعا کیا پڑھ رہا، اللہم اغفر لی، جانور حلال نہیں ہوگا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اللہم اغفر لی پڑھ رہا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے عربی میں بسم اللہ بولنا، اللہ اکبر بولنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تیرے نام سے ذبح کر رہا ہوں، چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تیرے نام سے ذبح کر رہا ہوں، ظاہر ہے حلال ہے۔ کتنا آسان ہے دیکھو، اگر اللہ بولتے کہ جانور کو حلال کرنے کے لیے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے الحم کی الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کر ذبح کرنا پڑتا، مشکل ہو جاتی سب کے لیے۔ دین بہت آسان ہے۔ اللہ دین، قرآن، شریعت، سنت کو انسانوں کی طبیعت کے مزاج اور مطابق کے مطابق نازل کیا۔ دین کا کوئی بھی حکم انسانوں کی فطرت، ضرورت، تقاضوں سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اگر اس پر بیان کریں تو 3 گھنٹے چاہیے ایک جملے پر۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر بیان کریں تو کم از کم 3 گھنٹے چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ دین اسلام دین فطرت ہے، دین کا کوئی بھی حکم انسانوں کی طبیعت، مزاج، فطرت کے خلاف نہیں ہے، انسانوں کی طبیعت، مزاج اور فطرت کے مطابق ہے، آئین مطابق ہے۔ اسلام کا کوئی بھی حکم آپ اٹھا لو، جس حکم کا آپ اٹھائیں گے سوال کریں گے اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیا تقاضا ہے اور اس کا مسئلہ کیا، اس کی مصلحت کیا، اس سے انسانوں کا سائنسی فائدہ کیا، جسمانی فائدہ کیا، آپ کو ہم جواب دیں گے۔ اگر دشمن سوال کرے گا تب بھی جواب دیں گے۔ کیوں؟ دین اسلام دین فطرت ہے اور کامل اور مکمل دین ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اگر کامیاب ہونا ہے تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، دین، سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ کامیاب ہونے کے لیے بھی، سکسس ہونے کے لیے بھی دنیا کے اندر پروفٹ محمد جگت گرو کو فالو کرنا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ سکھ ہو۔ ہر انسان کو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے لیے میرے پروفٹ محمد، آپ کے جگت گرو، میرے جگت گرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا۔ ان کے قدم اور ان کے نقش قدم پر چلے بغیر کوئی انسان دنیا کے اندر نہ آج تک کامیاب ہوا، نہ قیامت تک کوئی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامل زندگی حضور کی، مکمل زندگی حضور کی، اتم زندگی حضور کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم شخصیت اور عظیم ذات ہیں کہ آج تک نہ ایسی ذات اور شخصیت پیدا ہوئی نہ قیامت تلک پیدا ہوگی۔ ایک الگ عنوان ہے سیرت کا، ربیع الاول میں سلسلہ شروع کر کے بیان کریں گے، لیکن بات آ رہی تو سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل اور اتم انسان ہیں، دین بھی کامل ہے، شریعت بھی کامل ہے۔
آپ سنتے رہو, ان کا کام وہ کریں گے. میں بولے نہیں, تمہیں نہیں سنے بولے ہو, توجہ ہٹ جاتی, پھر ہمارا اب پڑھ کو ایسے بھی بھول جاتے ہیں ہمیں. تمہیں توجہ سے سنے تو 10 سال کی باتیں یاد آئیں گی, ایسا سب ہوا ہے, سمجھ میں آ گیا. اب توجہ سے سنو, کس کا کام انہوں کرتے رہتے. آپ کا کام سننا توجہ سے, ہمارا کام بولنا, ان کا کام انہوں کرتے رہتی. نظام اہتمام سنبھالنا ان کی ذمہ داری, انہوں کرتے رہتی. توجہ سے آپ سنتے رہو. کیا بول رہا تھا میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان, مکمل انسان, ان پر جو کتاب نازل ہوئی مکمل اور انسانوں کے لیے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سلیبس, نصاب, نظام قرآن ہے, دستور حیات قرآن ہے, منشور حیات قرآن کے اندر ہے, اصول زندگی کیا قرآن کے اندر ہے. سمجھ میں آ گئی بات. اب کسی انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کو پروفٹ محمد جگت گرو کو فالو کرنا پڑے گا, چاہے وہ انسان مسلمان ہو غیر مسلم ہو. ہر کسی انسان کو اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو اس کو پروفٹ محمد کو فالو کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کی زندگی یہ سب بھی ہے, سو نماز, روزے, یہ سب ان کی زندگی ہے. اب قربانی کرنا یہ بھی ان کے طریقے اور ان کی زندگی اور ان کے حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بیان کروں گا. کرنے پر کیا ہے, وسعت ہے, واجب ہے, پھر بھی نہیں کر رہا بندہ تو اس کے لیے کیا وعید ہے, کرنے پر کیا وعدہ ہے, نہ کرنے پر کیا وعید ہے, دونوں بیان ہوں گے. حکمتیں کیا ہے وہ بیان ہوں گے, وقت ہوگا تو بیان کروں گا, ورنہ پھر کل جمعہ ہے مستقل بیان کروں گا. اور بہت ساری عناوین بیان کرنے کے ہیں. قربانی ظلم ہے جانور پر یا قربانی کرنا عین فطرت کے مطابق ہے. دشمنان اسلام کی طرف سے جو سوالات اٹھتے ہیں مسلمانوں پر اس کا جواب بھی دیں گے, لیکن آپ توجہ سے سنتے رہے, اہتمام کریں جمعے کے بیانات کا. معمولی اور یہ ہمارے لیے تربیت کا نظام ہوتا ہے جمعے کا, آپ کے لیے پیغام ہوتا ہے دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر, اسلام پر, قرآن پر ہونے والے سوالات کا جواب ہوتا ہے جمعے کا انتظام بیان کا. اگر آپ توجہ سے اہتمام سے آتے رہیں گے تو ان تمام دشمنان اسلام کا جواب جمعے سے آپ کو ملتا رہے گا. کوئی آپ سے سوال کرے کہ جانور کہیں کو ذبح کرتے, گئی تو ہماری اماں ہے اماں, آپ جواب کیا دیں گے اسے, یہ تو ظلم ہے جانور پر. ہم ایسا جواب دیں گے, ہم ایسی ان کو ان کے سوالوں کا اور ان کے اعتراضات کا ایسا حل بتائیں گے, ایسا جواب دیں گے, ان کے دانت اکھڑ جائیں گے. پھر اسلام ہو اور انسانیت پر ظلم ہو, اسلام ہو جانوروں پر ظلم ہو, یہ ہو نہیں سکتا. اسلام نے کسی کا حق مارا ہو, یہ ہو نہیں سکتا. کامل مذہب کیا ہوا پھر, اسلام ہو اور ان کے ماننے والوں کے لیے آپس کے حقوق نہ بتاتا ہو, اسلام ہو جانوروں کے حقوق نہ بتاتا ہو, اسلام ہو ماں کے حقوق نہ بتاتا ہو, اسلام ہو بچوں کے حقوق نہ بتاتا ہو, اسلام ہو امام کا حق کیا ہے نہ بتاتا ہو, اسلام ہو عوام کا حق کیا ہے نہ بتاتا ہو, اسلام ہو مردوں کا حق کیا ہے نہ بتاتا ہو, اسلام ہے اپنے زندوں کا حق کیا ہے نہ بتاتا ہو, اسلام ہے. اور اسی طریقے سے اسلام کو ماننے والوں کے لیے, اسلام کے فالو کرنے والوں کے لیے اسلام ان کو زندگی کے اندر, ان کے زندگی کے جس شعبے میں وہ رہتے ہیں اور جس قسم کا بزنس تجارت کرتے ہیں ان کے لیے رہنمائی نہ کرتا ہو. اگر ایسا اسلام کے اندر سبق نہ ہو, کسی شعبے کے اندر کسی سوال کا جواب اگر اسلام کی طرف سے نہ ہو تو پھر اسلام مکمل نہیں ہوا, ناقص ہو گیا. پھر قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ آیت بیکار ہو جائے گی. پھر قرآن کہتا ہے دین مکمل ہے. اب اسلام کی طرف سے چاہے وہ مسلمان سوال کرے حکمت معلوم کرنے کے لیے, مسئلہ معلوم کرنے کے لیے سوال کرے, یا باہر کا آدمی غیر مسلم اگر سوال کرے, اگر اس کا جواب اسلام میں نہ ہو تو پھر اسلام مکمل مذہب نہیں ہے. پھر ہمارا عقیدہ ہے اسلام کامل, مکمل, اکمل, احسن, اجمل دین ہے. سوال ہوگا جواب ہوگا اسلام کے اندر. تو توجہ سے سنتے جائیں. ہر مذہب کے اندر قربانی ہے, اور اب سے نہیں ہے, حضور کے زمانے سے بھی نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی نہیں ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی قربانی. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. قرآن مجید کے 6 پارے میں اس کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بچے حابیل قابیل کا تذکرہ قصہ آپ سنے ہوں گے, وہاں سے شروع ہوئی قربانی. لیکن ان کی قربانی کا مسئلہ اور قربانی کا مقصد الگ تھا. ہماری قربانی کا مسئلہ اور مقصد الگ ہے. ان کی قربانی حابیل اور قابیل کے بیچ تو قربانی ہوئی, وہاں قربانی کرنے کا مقصد کیا تھا, دونوں میں سے حابیل اور قابیل میں سے کون حق پر تھا یہ پہچاننا اور معلوم کرنا تھا, اس لیے وہ قربانی تھی. لیکن ہمارے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے.
ہماری قربانی کا مقصد کیا؟ انسانوں کے اندر تقویٰ پرہیزگاری آ جائے، انسانوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص اللہ کے حکم پر عید قربانی اور عید الاضحیٰ کا پیغام، پہلا پیغام سن لو. عید الاضحیٰ کا، قربانی کا پہلا پیغام. پہلے زمانے کی قربانیوں کا مسئلہ اور مقصد الگ تھا. ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کے اندر اور عید الاضحیٰ کا پیغام، قربانی کا سبق کیا؟ کہ بندے کے اندر اللہ کے حکم پر بندے کو اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے میں آدمی نہ ہچکچائے، پیچھے نہ ہٹے. اور آگے بڑھ کر کہوں، اللہ کے نام پر اگر آدمی کو مال قربان کرنا پڑے، آدمی مسلمان قربان کرنے مال تیار رہے. اللہ کی طرف سے اللہ کے نام پر اگر مسلمان کو اولاد ذبح کرنا پڑے تو اللہ کے نام پر آدمی اولاد کو ذبح کرنے تیار رہے. اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر اگر مسلمان کو اپنی جان دینا پڑے تو دینے میں پیچھے نہ ہٹے. یہ سبق یہ سبق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے ہم کو. انہوں نے وہی کیا سب کچھ. بچے کی قربانی کی، اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانا پسند تھا، اور خود اپنے آپ کو بھی اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم میں آگ میں چھلانگ لگا دیے. یہ پسند تھا. تو یہاں سے سبق کیا ملتا ہے؟ پہلے زمانے کی قربانیوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی قربانی کا مقصد الگ ہے. تو ان کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ حق پر کون ہے، اظہار حق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کے اندر تقویٰ پرہیزگاری آ جائے اور انسانوں کو اپنی خواہشات کو چھوڑنا آسان ہو جائے، اور انسان کو اللہ کے نام پر مال قربان کرنا پڑے، قربانی دینے تیار رہے. جانور قربان کرنا پڑے، دینے تیار رہے. اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، قربانی کرنے تیار رہے. خود اپنی جان کو اگر اللہ کے نام پر قربان کرنا پڑے تو قربانی دینے تیار رہے. یہ سبق ہے. پہلا سبق عید الاضحیٰ کے مقاصد میں سے پہلا سبق اور مقصد. آج ہمیں نمازوں کچھ نہیں آتے، اذان ہوئی تو نماز کچھ نہیں آتے. اب اللہ کے نام پر کیا مریں گے؟ جو مسلمان اذان پر لبیک کہہ کر نماز کو نہیں آتا، وہ خدا کے نام پر گردن کٹانے کیا تیار ہوگا؟ اسے کیا امید رکھ سکتے یہ خدا کے نام پر جان دے سکے گا؟ جو وقت نہ دے سکا وہ جان کیا دے سکے گا؟ نہیں ہو سکتا. اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، تبدیلی پیدا کرو. میرے حال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی. مقصد کو سمجھ لو. قربانی کا مقصد کیا؟ آدمی کو اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنا آسان ہو جائے، مشکل نہ ہو، اور آدمی کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، اور آدمی کو اللہ کے نام پر اپنی جان کی قربانی دینا پڑے تو آدمی پیچھے نہ آتے. قربانی کے مسئلے میں عام طور پر بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں. پہلے قربانی کی حکمتیں سن لیں. قربانی کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ تو پہلی قربانی کی حکمت کیا؟ عاشقان خدا کی یاد تازہ کرنا. عاشقان خدا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان دونوں کی یاد تازہ کرنا. اب ہر ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کے موقع پر انہی کی یاد آتی ہے اور انہی کی شان بیان کی جاتی ہے، انہی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، انہی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، انہی کے اسباق سکھائے جاتے ہیں. ان کی زندگی سے مسلمانوں کو سبق سکھایا جاتا ہے، ایسا رہو، ایسا کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے تیار تھے، اللہ کے حکم پر خود ذبح ہونے تیار تھے، خود اپنے آپ کو قربان کر دیے، آگ میں چھلانگ لگا دیے. تم بھی اس طرح اللہ کی محبت میں غرق ہو جاؤ. اللہ اگر تمہاری جان پوچھے، جان دینے تیار رہنا چاہیے، رہو، تیار رہو. یہ سبق. تو پہلی حکمت کیا قربانی کی؟ عاشقان خدا کی یاد. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد تازہ کرنا. دوسری حکمت، عبادت مالیہ کی دو قسمیں ہیں. ایک عبادت کی زکوٰۃ کی شکل میں اور صدقۃ الفطر کی شکل میں، یا پیسے اناج دے کر مال کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں، یہ بھی مالی عبادت ہے. دوسری قسم کیا مالی عبادت کی؟ آدمی اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے. یہ ایک مقصد ہے. اب یہ عید اسی کے مقصد اور اسی کے تحت رکھی گئی ہے. دو مقصد ہو گئے. ایک تو کیا؟ عاشقان خدا کی یاد تازہ کرنا. دوسرا مقصد عبادت مالیہ، یہ بھی عبادت کی قسم ہے.
جیسے زکوٰۃ عبادت کی قسم ہے اور صدقۃ الفطر ایک عبادت کی قسم ہے، اسی طرح آدمی اپنے پیسے سے جانور خرید کر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ ایک مقصد ہے۔ تیسرا مقصد، خوشی کے موقع پر آدمی کو مزیدار کھانا کھانے کا دل چاہتا ہے۔ اب اللہ نے اسی لیے عید رکھا کہ عید کی نماز پڑھو، اللہ کے نام پر جانور ذبح اور قربانی کرو، اس کے بعد مزیدار کھانا کھاؤ۔ تیسری حکمت۔ اچھا، چوتھی حکمت، قدرت الہی کا مظاہرہ۔ اس پر بھی لمبا چوڑا طویل تفصیل چاہیے، طویل وقت چاہیے، مختصر کے دیتا ہوں۔ قدرت الہی کا مظاہرہ، اس کے لیے ایک دو نوٹ اور نقطے سن لیں۔ ایک دو نقطے اور نوٹ کیا؟ عام طور پر زبان کہتا ہے، دشمنان اسلام کہتے ہیں، تمہیں ہمیشہ عید کے موقع پر اتنے جانوروں کو تمہیں ذبح کرتے، جانوران دنیا سے ختم ہو جاتے، کئی سا ایسا کرے تو جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے مستقل جمعے میں بیان کریں گے۔ لیکن آپ مختصر سن لیں، ایک مثال سے سن لیں۔ جو چیز حلال ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، جو چیز اور جو جانور حرام ہوتا ہے اس میں نحوست ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بکری کو دیکھو، آپ گائے کو دیکھو، کتنے بچے اس کے، کتنے بچے اس کے؟ ایک بچہ، گائے کا تو ایک ہی بچہ، بکری کے 2-4 بچے ہوں گے۔ کتے کے کتنے بچے؟ خنزیر کے کتنے بچے؟ 10، 8، 12 بھی ہوتے۔ لیکن مارکیٹ میں کٹتے کون پہلے زیادہ؟ گائے کٹتی، بکرے کٹتے۔ کتے کے اور خنزیر کے 10-12 بچے، 15-20 بچے ہو کر بھی مارکیٹ کے اندر نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے۔ جو چیز حلال ہوتی ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، جو چیز حرام ہوتی ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، چاہے ان کے بچے 20 نہیں 100 بھی ہو جائے، برکت نہیں ہے۔ اب تک تمہیں کب تو سنے کیا جانور ذبح کرنا بولے تو بقرعید کے موقع پر جانور نہیں ملے ہمارے کو، بکرا نہیں ملے، گیا نہیں ملے، کب تو سنے بھی نہیں، آئندہ سن بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ حلال چیز کے اندر برکت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دیکھو، اب بکری حلال ہے اور گائے حلال ہے تو اس کے اندر برکت ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگی جانور۔ دیکھو، صرف ہندوستان کے اندر، صرف ہندوستان کے اندر ہر سال 50 لاکھ جانور صرف یہ 3 دنوں میں، آج سما پرسوں، یہ 3 دنوں میں صرف ہندوستان کے اندر 50 لاکھ جانور ذبح ہوتے۔ کبھی ختم ہوئے، کبھی جانور نہیں ملے کسی تو کون تو شکایت کرے مسلمان؟ نہیں شکایت کرتے بھی، نہیں کر سکتے بھی، انتظام ہوتا رہے گا۔ اب پوری دنیا کے اندر کتنے جانور ذبح ہوں گے؟ ہندوستان کا تو یہ حال، صرف یہ 3 دنوں کے اندر پورے سال میں 50 لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ 3 دنوں کے اندر، آج سما پرسوں۔ اب پوری دنیا کے اندر اگر سروے کیا جائے تو پوری دنیا میں 7 کروڑ 70 لاکھ 93,000 جانور صرف ان 3 دنوں کے اندر ذبح ہوتے۔ کتنے؟ 7 کروڑ 70 لاکھ 93,000، یہ 3 دنوں کے اندر پوری دنیا کا سروے۔ اب کب تو ذبح ہوئے تو جانور کبھی نہیں ملے بول کر کون تو شکایت کرے؟ نہیں کر سکتے، انتظام اس کا اللہ لیا، ذمہ داری اللہ، اس کی ذمہ داری اللہ لیا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ قدرت الہی کا مظاہرہ ہوتا ہے، جانور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اچھی بات، آگے بڑھیں گے۔ اب یہ تو قربانی کی حکمتیں تھیں، آگے قربانی کے بارے میں ہمارے غلطیاں کیا ہوتی ہیں وہ سن لیں، اس کے بعد بات ختم۔ دیکھو، عام طور پر قربانی کے معاملے میں ہماری غلطیاں جو ہو جاتی ہیں وہ سن لیں۔ پہلی غلطی، لوگوں کیا سمجھتے ہیں عام طور پر؟ اب ہمارے گھر میں 4 جنے ہیں، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک دن ان کے نام سے ذبح کرنا، ایک دن ان کے نام سے ذبح کرنا، ایک دن ان کے نام سے ذبح کرنا، ایک دن میرے نام سے ذبح کرنا۔ مطلب کیا؟ ہر سال الگ الگ انسانوں کی ذبح کرنا چاہتے ہیں، جس پر واجب ہے اس کی ذبح اور قربانی ہوئی نہیں ہوئی اس پر توجہ نہیں۔ ہر سال، گئے سال منجلے بچے کی کرے، یہ بار بڑے بچے کی کریں گے، آئندہ بار چھوٹے بچے کی کریں گے، یہ ترتیب نہیں چلتی۔ جس پر قربانی واجب ہے ان قربانی کرنا سو، لائن سی ترتیب یا کیا پیدا ہوتے نہیں یہاں۔ قربانی واجب کس پر ہے انہوں ادا کرنا سو، پیدا ہوتے وقت میں آتے لائن سے، بڑا منجلا چھوٹا بول کر۔ یہاں قربانی میں کس کے پاس مال ہے، کس کے پاس سامان ہے ضرورت سے زیادہ، جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے،
یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے آپ کے پاس تو اس حساب سے سدنا ذرہ ہے. یہاں بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے, غلطی کر دیتے. میرے پاس 7.5 تولے سننا نہیں تو میں کئی کو دینا. تمہارے پاس 2 تولے سننا ہے, تمہارے پاس چاندی زری بھی ہے, تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے. اگر آپ کی بیوی کے پاس 4 تولے سننا ہے, 1 تولہ چاندی ہے, تب بھی قربانی واجب. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں, 1 تولہ سننا ہے, آدھا تولہ چاندی ہے, گھر کے اندر ساز سامان ہے, یہ خالی 1 تولہ سننا ہے تو قربانی واجب ہو جاتی. 1 تولہ سننا ذرہ بھی چاندی ہے تو پھر قربانی واجب. 40 پر 5,000 50,000 کے لگ بھگ کس کے پاس پیسہ ہے, مال ہے, ضرورت سے زیادہ سامان ہے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی. ہم دھوکہ کھا لیتے, میرے پاس 7.5 تولے سننا نہیں بول کر. 7.5 تولے وہ الگ ہے. 7.5 تولے کا مسئلہ کب ہے؟ 7.5 تولے یا 7 تولے سننا ہے, 7 تولے سننا ہے, اس کے پاس 1 پیسہ نہیں ہے. 7 تولے سننا ہے, اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, تو تب اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی. یہاں دیکھو تو سننا بھی ہے 7 کیا 50-20 تولے ہے, اور چاندی بھی 60 تولے ہے, پیسہ بھی ہے لاکھوں کا, گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ سامان بھی ہے. ٹی وی کتنے کی ہمارے گھر میں ہے؟ سو ہمارے گھر میں, میرے گھر میں ٹی وی نہیں, میں رکھا بھی نہیں, رکھتا بھی نہیں, رکھنا بھی نہیں, کون بھی جائز بھی نہیں ہے. کتنے ہزار کی ٹی وی؟ 1.5 لاکھ کی. اب کیا وہ نہیں تو ہمارا زندگی نہیں ہوتی, کیا بولے ہوتی؟ تو پھر ٹی وی بھی ضرورت سے زیادہ سامان ہے, اس کی بھی قیمت کر کو زکات اور کیا بولتے قربانی دینا پڑتا. وہ سب توجہ نہیں ہماری, سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ تو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں, ہر سال الگ الگ بچے کی طرف سے الگ الگ طرف سے ذبح کرنا چاہتے, یہ بھی غلط ہے. دوسری بات کیا, عورت بچی کے لیے بالغ ہونے کے بعد اس کے نام پر پیسے جمع کر سکتی ہے, اسے پیسے دے دیتے, سننا وغیرہ سب دے دیتے اسے, اس پر قربانی واجب ہو گئی, نہیں دیتے اس کی طرف سے. شادی ہونا, ابھی شادی کے بعد اس کے اوپر زکات اور قربانی واجب ہوتی بول کر بولتے, جبکہ یہ 2 چیزیں اس پر واجب ہو گئے. یہاں دھوکہ کھلاتے ہیں ہمیں بھی. سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات, عورتوں کی طرف سے, لڑکی کی طرف سے اس کے پاس سننا بھی دے دیے, اسے چاندی بھی اس کے نام سے رکھ دیے, اس پر زکات واجب ہے, قربانی واجب ہے, دینے کے اندر دھوکہ کھا لیتے ہیں, ہم غلطی کر دیتے. ابھی شادی نہیں ہوئی تو شادی کے بعد دینے سے قربانی, شادی کے بعد کرنا سو حج, شادی کے بعد دینا سو زکات. یہ سب ہماری غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, جہالت ہے. یہ جن کے پاس یہ سب چیزیں ہیں, 40-50 ہزار پیسہ ہے, ان پر قربانی واجب ہے, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو. ہاں البتہ چھوٹا بچہ ہے, بالغ نہیں ہوا, اگر اس بچے کے پاس کروڑ روپے کیوں نہ ہو, اس پر قربانی واجب نہیں. بالغ نہیں ہوا, قربانی واجب ہوتی ہے بالغ پر. اگر چھوٹے بچے کے پاس کروڑ روپے ہے تو کیا ہوا, قربانی واجب نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو تیسری بات, جوائنٹ فیملی کا قصہ, جوائنٹ فیملی کا مسئلہ. جوائنٹ فیملی, ایک گھر کے اندر 4 بچے ہیں, 4 بچے کماری کام کو جا رہے ہیں. اب 4 بچے کماری کام کو جا رہے, روز کام کو جا کر روزانہ کیا کرتے, آ کر پیسے ماں کو باپ کو دے دیتے. اب کرتے کیا, اب یہاں کس پر قربانی واجب ہے, اب یہ سمجھنے کی بات ہے. 4 بچے کام کو جا رہی, روزانہ لا کر پیسے کیا کر رہی, ماں کو دے دے رہی یا پھر باپ کو دے رہی. تو اس میں سے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے, توجہ سے سن لو مسئلہ. ماں باپ کو جو 4 بچے پیسے دیے, اگر ان پیسوں کو 4 بچوں کے اندر بانٹے تو ایک بچے کو 40 اور 5,000 یا 50,000 آنا, ایسا آ رہی بولے تو ہر بچے پر قربانی واجب ہوگی. نہیں پیسے ہوتے نہیں آتے, ہر بچے کو پیسے ہوتے نہیں آتے, تو پھر یہ پیسے ماں باپ کے پاس رہتے تو ماں باپ کے اوپر, دونوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی. یہاں بھی دھوکہ کھلاتے ہیں, سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ سب دیکھ کر قربانی کرو. چوتھی غلطی کیا ہماری, مرحومین کی طرف سے کرنے کا شوق. مرحومین کی طرف سے, ہمارے بابا مر گئے, ہماری نانی مر گئی, ہماری چچا مر گئی بول کر ان کی طرف سے دیتے, جبکہ ان کے اوپر خود قربانی واجب ہو کر ہے, ان کی طرف سے دیتے نہیں. گئے سال دیا تھا ہماری امی کے نام سے, اب یہ سال دینا ہمارے چچا کے نام سے. چچا ماوج کیا خالی تمہارے اوپر قربانی واجب ہے, انہوں چلے گئے, بس ان کے اوپر سے واجب قربانی نہیں, ان کے اوپر نفلی قربانی ان کے اوپر ہو سکتی ہے, نفلی قربانی ہو سکتی ہے. اور نفلی قربانی کبھی واجب قربانی ادا نہیں ہوتی. نفل قربانی کر کے آپ واجب کی نیت کر رہے ہیں تو ادا نہیں ہوگا آپ کا واجب, آپ پر واجب ہے قربانی, آپ کو کرنا چاہیے, تمہیں ان کی طرف سے کرے تو کیسا. اور ایک مسئلہ سن لو, حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی حضور کی طرف سے دیتا ہے, اگر اس کے پر واجب ہے, ان اپنی قربانی نہیں دے رہا, حضور کے نام پر تم بول رہا, پیغمبر کے نام پہ, نبی کے نام پر دے تمہیں, اس کے پر قربانی واجب نہیں دیتا, نہیں کہتے نبی کے نام پر دے تم بولتا ہے, تب بھی ادا نہیں ہوگی. نبی کے پر واجب نہیں ہے, انہوں زندہ نہیں ہے, ان کے پر کیسا واجب ہوتا.
ہمارے اوپر واجب ہے میں دینا سو. سمجھ میں آگے بات. پہلے جن پر واجب ہے انہوں پہلے قربانی کرو, بعد میں اگر گئی کے اندر 6 حصے ہو گئے, تمہارے بیوی کا ہو گیا, تمہارے کس بچے پر واجب ہے, کس بہو پر واجب ہے, سب پر ہو گیا, اب ایک حصہ بچ کر ہے تو تب کیا کرو, نانی کے نام سے کی, دادا کے نام سے, یا پھر حضور کے نام سے دے سکتے ہیں. سمجھ میں آگے بات. تمہارے پر واجب ہے, تمہیں چکے ان کے اوپر نام کے دے تو تمہارا ادا نہیں ہوتا واجب, وہ نگار ہو جائیں گے پھر. سمجھ آگے بات. اس پر آپ توجہ سے خیال رکھ کے کریں. آگے 5ویں بات, 5ویں غلطی کیا, قربانی واجب ہے, پیسہ نہ ہو تو سامان بیچ کر قربانی کرنا پڑتا. قربانی واجب ہے ان کے پاس, باقی ہم بھی ہے, سب بھی ہے, سننا سب ہے ان کے اوپر, قربانی واجب ہے. اب میرے پاس کیش نہیں ہے, اب میں کیا کرنا, تمہارے پاس ہے تو ذرا سننا کی ذرا کیا کی چیز بیچ کر قربانی کرو, ٹی وی بیچ ڈالو, کیا ہوا. سمجھ آگے بات, یہ بیچتے نہیں ہے. سمجھ آگے بات. سننا چاندی کیا ہے کہ ذرا بیچ کر ایک حصہ لے لو قربانی میں, لے کر دے ڈالو. سمجھ آگے بات. چھٹی بات, چھٹی غلطی کیا کرتے ہیں, بعض لوگ حیثیت نہیں ہے, غریب رہتے ہیں, ان کے اوپر قربانی واجب نہیں رہتی, لیکن وہ کیا کرتے, سبزیاں دیتی میں قربانی گاؤں میں نے گیا تو کیسا بول کر کیا کرتی, ان پر قربانی واجب نہیں ہے, انہوں غریب ہے خود, ان کے پاس 40-50 ہزار کے پاس کیش نہیں ہے اور گھر کے اندر اتنا سامان بھی نہیں ہے, تو پھر انہوں کیا کرتے, سبزیاں دے دی گاؤں میں کئی گوشا, آج میں کیا بول لیتی مجھے بول کر, انہوں کیا کرتے اپنے اوپر وزن ڈالنے کو قربانی دیتے. ان کے پاس پیسہ نہیں تو کیا کرتے, شوق میں باقیاں لے کر قرضہ لا کر دیتے, جبکہ انہوں خود دوسروں کو باقی ہے. سمجھ میں آگئی بات. پہلے دوسروں کے حق ادا کرو, کسے دینا ہے کہ وہ ادا کرو, پہلے قرضہ کسے دینا ہے وہ ادا کرو, بعد میں آپ پر واجب نہیں ہے. نقلی قربانی اگر آپ دینا چاہیں تو بعد میں دے سکتے ہیں, لیکن پہلے آپ جن پر قرضہ لے کر ڈبا رہے ہیں ان کو پہلے دو, چھپ چھپ کر بھاگ بھاگ کر پھر نہیں, ان کو پہلے ادا کرو قرض, بعد میں آپ نقلی قربانی دینے کی شوق اور نظر وہاں دکھاؤ. سمجھ میں آگے بات. تو آگے بات کیا ہے, 7ویں بات, بعض جانور کو محلے میں باندھ دیتے لوگ, شوق سے نمائش کرتے, ان کو فوٹو لینا, سیلفی لینا, آئین ذبح کرتے وقت میں لے رہے فوٹو لے رہے, کارٹون دیکھ میں تو گلا کاٹ لے کو تیرا فوٹو لے, اللہ کے نام پر میں ذبح ہو رہا ہوں بول کے جب فوٹو لے تو پوری دنیا میں مرل کر, اللہ کے نام پر میں اللہ کا عاشق ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا محب ہوں, مجھے اللہ سے محبت ہے, میں اللہ کے نام پر اپنی جان دینے تیار ہوں, میں اللہ کے نام پر اپنی جان دے رہا ہوں بول کر تو گلا کٹا لیتا ہوا, جب تو فوٹو لے کو سب کو وائرل کرنا. یہ نہیں کرتے, نہیں کرنا بھی, نہیں کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں. سمجھ آئے بات, جلدی ختم ہو جاتا, ذرا صبر کر لو, کوتاہیاں معلوم ہو جانا کیا غلطیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے کیا کرو, قربانی کے فوٹو ویڈیوز یہ سب نہ کرو, اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا. سو قرآن مجید میں بھی ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم, اللہ کے پاس تمہاری قربانی کے نہ گوشت پہنچتا ہے, نہ تمہاری قربانی کے جانور کے نہ پوا پہنچتے, نہ سر پہنچتا, نہ خون پہنچتا, اللہ کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ نہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے, نہ اللہ تمہارے پیسوں کو دیکھتا ہے, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. اس پر زیادہ توجہ دو, میری قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہونا, اس کی نیت ہو. جانوروں کو خامہ کا نمائش کرنا, فوٹو یہ کرنا, گھنٹہ ڈالنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. سب چیزیں سمجھ میں آ گئی. فوٹو لے کر وائرل کرنا کو یوٹیوب میں ڈال دیتے فوٹو, یا پھر فیس بک کے اندر دیتے, کیا فیس بک میں ہمارے سالے ہیں, کیا ہمارے سسرے ہیں دیکھنے واسطے. اسلام کے دشمنوں بیٹھ کر یوٹیوب کے اوپر, اسلام کے دشمن بیٹھ کے ہے فیس بک کے اوپر, آپ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا, ان کو تکلیف ہوگی, ان کے دلوں کے اندر اسلام کی, مسلمانوں کی نفرت اور بھڑکے گی. سمجھ آ گئی. اس لیے ایسی حرکتیں نہ کرو. 8ویں بات, 8ویں کاہلی اور غلطی کیا, بعض لوگ سستی کرتے, قربانی کے جانور کی کوشش کرتے, سستے جانور کی قربانی کی کوشش کرتے, سستی سے سستے جانور کی قربانی کرنے کی کوشش کرتے. یہاں مثال طور پر یہاں جانور 20-30 ہزار ہے, یا حصہ 6,000 ہے سمجھو, اب کیا کریں گے, ہمارے گاؤں میں کی یا پھر تو کھیڑے گاؤں میں 2,000-2,500 ہے قربانی کا حصہ, تو وہاں جا کر کرنے کی کوشش کرتے. بھائی یہاں مال کی قربانی کرنا, سو مال دینا ہے, تو جہاں مال کی قربانی ہے وہاں مال قربان کرنے پر, جانور قربانی کرنے پر, خرچ کرنے پر ثواب زیادہ ملتا. تمہیں خامہ کا پیچھے ہٹ گئے تو مال خرچ کرنے سے, اب تمہیں کب تمہیں خرچ کرتے بولے. سمجھ آگے بات. سستے جانور کی قربانی لے کر تو بھی جائز ہو جاتا, لیکن یہاں مال خرچ کرنا. سو شادی میں شادی کہتے کی کرتے, 1.5-2 لاکھ کی, 20 لاکھ کی, پرسوچ بلانی. 18 تاریخ کو ایک جگہ پروگرام ہوا, ہمارے ایک حضرت جلسے کو گئے, پروگرام کو گئے بیجاپور میں, وہاں کے مسلمانوں کے صرف شادی کے ڈیکوریشن کا خرچہ
शामिया गिया लेटा है नहीं ऐसा, सिर्फ ये डेकोरेशन का खर्चा 20 पर 2 लाख का था। अब शादी के पकाने का खर्चा क्या है तुम खुद सोच लो। मुसलमानों के हाईफाई का ये हाल है, खाली डेकोरेशन का खर्चा ये है 20 पर 2 लाख, समझ में आ गई। वहां खर्च करने तैयार, मुसलमानों को मस्जिदों के नाम पर, मदरसों के नाम पर अच्छा जानवर लेकर कुर्बानी करो बोलकर बोले तो दीन के जब शरीयत का नाम आ जाता है तो वहां सब जने भी क्या हो जाते, फकीर और गरीब होकर मंगने आते। पैसा बनो न को, दीन के नाम पर खर्च करो, अल्लाह आपको बरकत देगा। और एक गलती क्या करते मुसलमान, जानवर इतना महंगा लेते कि सब देखते दिखाते फिरते, सब दिन आकर देखते रहना, अरे वो उतना बड़ा जानवर नहीं करते भाई, सही सुनो लखपति भाई ले सकती है, कितने जानवर लिए ना 1.5 लाख का, सब जने आकर देखना इनको। अब 1.5 लाख का जानवर लिए बोलकर कौन तो भी रात में छुपा कर सबसे सब जने सो के सबको लाते, क्या सबको दिखाकर लाते। देखो कितने जानवर लाए, समय घंटा हलता रहता गले में जानवर के, कितने जानवर भाई, किसका जानवर, मेरा जानवर, कितना हो गया 2-3 बातें, कितना जानवर 1.5 लाख का, 3 लाख का, ये सब नुमाइश है, ये सब दिखलावा है। दिखलावे की एक इबादत भी कबूल नहीं होती, समझ में आ गई बात। अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को दिखाओ, अल्लाह को दिखाने के लिए स्टाइल मारो, दुनिया को दिखाने के लिए नको, अल्लाह को दिखाने के लिए लेवल मारो। उन खुश होगा था बस, दुनिया के अंदर किसी के सामने लेवल मारने की जरूरत नहीं है। उसको खुश करने के लिए कितना बिल्डअप मारते, कितना लेवल करते करो, दुनिया वालों के दिखाने के लिए कितना स्टाइल बिल्डअप मारेंगे तो खुश होते नहीं, उन्होंने हमारी तारीफ करते नहीं। अल्लाह के लिए एक लेवल मारो, एक सजदा करो अल्लाह के लिए, कबूल होगा तो बस हमारी जिंदगी का बेड़ा पार हो गया। उसको दिखाने की और उसको खुश करने की फिक्र नहीं, सबको दिखाने की, सबकी जुबान से बड़े मौला बड़े इखलास वाले भाई, बड़ी अल्लाह से मोहब्बत है, दुनिया वालों की जुबान से खुद की तारीफ सुनने के जज्बात हमारे दिल के अंदर, खुदा की जुबान से अपनी तारीफ के जुमले और तारीफ सुनने की ख्वाहिशमंद हमें नहीं है। खुदा की निगाह में खुश होने की, खुदा की निगाह में मकबूल होने की कोशिश करो। समझ के बाद आगे 2-3 बातें बयान करके बात खत्म करता हूँ। जानवर पर जुल्म करना मतलब क्या, जानवर को चुटलाकर भर डाल छोड़ डाले, उसे बंदा डाले, खाना नहीं, पानी नहीं, घास नहीं, क्या भी नहीं, धूप लगती है कोई तवज्जो नहीं, खाना नहीं, घास भी नहीं डाल रही, उसे पानी नहीं पिला रही, तवज्जो नहीं उस पर, समझ आ गया, सब जुल्म है। उसका अच्छा देखभाल करना, बल्कि हमारे बुजुर्ग आज से 50-60 साल के बुजुर्ग हमारे जानवर को ऐसा पालते थे जैसा अपने बच्चे को पालते हैं। जब जानवर को ज़बा करने का मौका आता तो खुद भी रोते थे, वैसी मोहब्बत से पालते थे, उसे बिस्कुटां खिला को, जलेबी खिला को, ये सब खिला को, उसे मया जैसा बिल्कुल वैसा बेटे को पालते वैसा पालते थे। मोहब्बत है ना, जानवर ज़बा करते उसमें हमारे को तकलीफ होना, ये अल्लाह चाहते सो, समझ जानी बात। तो जानवर पर जुल्म नहीं करना, उसका अच्छा देखभाल करना। आगे बात 11वीं बात क्या, 11वीं गलती, गोश्त ले लेते लेकिन गंदगी साफ नहीं करते। 20 पर 4,000 का जानवर ले लिए, 30,000 की कहीं लाए, गोश्त ले लिए, लेकिन उसकी गंदगी, उसका गोबर वगैरह पड़कर है, उसकी सफाई का ख्याल नहीं करते। 100 रुपए दो खर्चे वाले को, उठा कर छड़ डालता, समझ आ गई बात, उसका ख्याल करो। आगे 12वीं बात, चाकू पकड़ने वालों का बिस्मिल्लाह पढ़ना, एक अहम मसला। अब देखो, अगर मिसाल तौर पर मैं ज़बा कर रहा हूँ तो मेरे साथ में जो लोग, मैं इधर से ज़बा कर रहा हूँ, उधर से एक खसाई साहब आकर क्या करे, खसाई बैठकर चाकू पर हाथ रखा है, तो या इधर से भी अगर कोई आदमी रखा है, इधर से एक खसाई साहब रखे, इधर से एक खसाई बैठकर उन्होंने हाथ रखे छुरी पर, मैं ज़बा कर रहा हूँ, छुरी ही समझो मिसाल तौर पर, इधर से एक खसाई हाथ रखे इसके ऊपर, इधर से एक खसाई हाथ रखे, तो क्या करना, मैं जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ उन्हें भी बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ता। सिर्फ हम बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, इन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े, चाकू को पकड़ रही नो चाकू को, लेकिन उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो जानवर हलाल नहीं होगा, हराम होगा, समझना की बात। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आदमी दुम पकड़े, पवाम पकड़े, सिर मुंडी पकड़े, उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आदमी चाकू पकड़ता है या चाकू पकड़ने वाले का साथ देता है उसको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह नहीं पड़ेगा तो वाजिब कुर्बानी अदा भी नहीं होगी, कबूल नहीं होगी, जानवर हलाल भी नहीं होगा, समझ आ गई बात, ये तवज्जो से बोलकर रखना। आगे बात क्या है, इज्तिमाई कुर्बानी। अच्छा, इसमें बहुत सारा मसला है। लोग क्या करते, आमतौर पर इज्तिमाई कुर्बानी करना बोलकर क्या करते, कुर्बानी का हिस्सा कहाँ तो काटते रहते, कुर्बानी का हिस्सा कहाँ तो काटे तो क्या कर देते, आमतौर पर कसाई लोगों में गलती कर देते। क्या गलती कर देते, या फिर मिसाल पहले 2 मसले इसमें, एक मसला क्या, 7 आदमी अगर कुर्बानी के लिए किसी गाय में हिस्सा ले लिए तो उसमें करते क्या। अब मैं किसी जानवर में हिस्सा लिया, एक जानवर 7 जने मिलकर ले लिए, उसमें मैं भी था, मैं नहीं आ सका, उसके बाद क्या करते थे, दूसरा और जानवर मेरा हिस्सा लगाते, और जायज़ नहीं होता, मेरे नाम से जिस जानवर के ऊपर मुतयन कर दिए हिस्सा, बस उसमें कुर्बानी करना सो,
یہ قربانی کر کے ایک دوسرے کو بیچ ڈال کر دوسرے کو اٹھا کے ڈال کر اب ایک جانور لا کر اس میں حصہ لگانا یہ جائز نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات. اور ایک مسئلہ کیا, دوسرا مسئلہ, پہلے مسئلہ سمجھ میں آ گیا, جس جانور میں پہلے سے حصے متعین ہو گئے ان کا بول کر اس میں نوچ حصہ لینا تو دوسرے نہیں لے سکتے. سمجھ آ گئی بات. اچھا اور ایک مسئلہ, دوسرا مسئلہ کیا, عام طور پر خسائی لوگ کیا کرتے, بوٹ لگا دیتے, ہمارے پاس حصہ اتنا ہے 5-6 ہزار ہے بھائی, 10 کلو گوشت دیں گے, 12 کلو گوشت دیں گے, بوٹ لگا دیتے. سمجھ میں آ گئی بات. مقصد کیا ہوا, مطلب کیا, مقصد کیا, مسئلہ کیا ہوا, گوشت کے واسطے قربانی کر رہی. دیکھو مسئلہ یاد رکھو, اگر کوئی آدمی صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے وہ نہ قربانی قبول ہوگی نہ قربانی ادا ہوگی, نہ وہ جانور میں اگر 7 آدمی آئے ان 7 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے تو بقیہ 6 آدمیوں کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی. سمجھ آگی بات. سب کی نیت قربانی کی ہے نا, تب جا کر جانور حلال ہوتا, سب کے لیے گوشت ادا ہوتا, سب کی قربانی اور واجب ادا ہوتا. سمجھ آ گیا. کسی ایک آدمی کی اگر قربانی کی نیت نہیں ہے, صرف گوشت کھانے کی نیت ہے, تو پھر جانور کا گوشت اور جانور کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی. سمجھ آ گیا. سب نیت برابر کر کے کرنا چاہیے. اور آگے بات کیا ہے, آگے بات, اچھا خسائی لوگوں کی ایک قصہ چلتا تھا, ایک مسئلہ, اور ایک بات آخری بات ہے. خسائی لوگ کیا کرتے ہیں, بوٹ لگا دیتے, ہمارے پاس حصہ اتنا ہے بھائی 5-6 ہزار ہے, ایک حصے میں کیا کریں گے ہم 10-12 کلو گوشت دیں گے. سمجھ میں آ گیا. ابھی انہوں کیا کرتے بولو, آخری بات ہی, اس کے بعد بیان ختم. کیا کرتے ہیں انہوں, گوشت گشت کاٹ کر جانوروں کو کس کے نام سے بھی نہیں, جانور ذبح کر کو رکھ ڈالے, 10-12 کلو کے پوٹلیاں گوشت بنا کر رکھ دیے. سمجھ میں آ گیا. انہوں کس کے نام لے کر بھی ذبح نہیں کرے, اللہ کا نام لے کر ذبح کرے, لیکن کس کا حصہ ہے وہ نام لے کر ذبح نہیں کرے, چونکہ قربانی کر کو گوشت ایک موٹا بنا کر رکھ ڈالے. اب تم میں سے کس کے اوپر قربانی واجب تھی, انہوں بعد میں جا کر پیسے جا کر دیے تو انہوں کیا بولتے, تمہیں پیسے دو ہمیں گوشت دیتے تمہارے. اب یہاں کیا بات سمجھ میں آ گئی, پیسے دے کر گوشت لو, گوشت کھانے کے لیے پیسے دے سر کا ہو گیا, ان کی نیت قربانی کی نہیں ہوئی. اور قصائی لوگ بھی کیا کرے, گوشت کے واسطے کھانے کے واسطے انہوں قربانی کے سر کا ہو گیا. یہ بھی جائز اور حلال نہیں ہے. اگر لے کر جاتا ہے کوئی بندہ ان کے پاس سے قربانی کا موٹا, اس کے نام سے ذبح نہیں ہوا, تو لے جانے والے کے لیے بھی وہ گوشت حلال نہیں ہوگا, واجب ادا نہیں ہوگا. اور ایسا بول کر اگر خسائی لوگ بیچتے ہیں تو یہ پیسہ ان کے لیے حرام ہوگا. سمجھ آ گئی بات. اب آخر میں ایک حدیث بول کر بات ختم کرتا ہوں. من وجد ساعۃ, اگر جس آدمی پر قربانی واجب تھی, اگر وہ آدمی لئن یضحی, اگر وہ آدمی قربانی نہیں کرتا, فلا یقربن مصلانا, اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہوں کو نہ آئے. سمجھ آگے بات. جس پر قربانی واجب ہے وہ لوگ قربانی کرنے کی دینے کی کوشش کرو, ورنہ پھر گنہگار ہو جائیں گے, اللہ کے پاس مجرم ملزم ظالم ہو جائیں گے. اس لیے توجہ سے کرنے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.